بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی انتہا عشق ہے۔ عشق محبت کی انتہا ہی ہوتی ہے، یعنی عشق اس کو کہتے ہیں یہاں محبت کی انتہا ہو، یعنی محبت بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، جنون کی حد تک پہنچ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمان بے انتہا محبت اور پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق بیان کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بغیر حضرت علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کھایا، گھر والے پریشان کہ کیوں نہیں کھا رہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی تو حضرت علی چوستے رہے اور سو گئے، اور ساری زندگی حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا ہی کی، اور نبی علیہ السلام کے عشق میں بچپن گزارا، عشق میں ہی جوانی گزاری، عشق میں ہی بڑھاپا گزارا، اور اس دنیا سے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے دوران شرطیں طے ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ ایک کافر نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے پھر تو جھگڑا ہی ختم، لڑائی ہو ہی نہ، لہٰذا ہم یہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ آپ لکھو کہ محمد بن عبداللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے علی تم لکھو محمد بن عبداللہ اور رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا حضور اگرچہ حکمت یہی ہے، صلح ہو رہی ہے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوا مٹا دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مٹا کر وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہاں دو باتیں ہیں، پہلی بات کہ حضرت علی کا عشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جانتے تھے کہ حضرت علی ایسے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری بات ان لوگوں کے لیے جن کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جاہلو اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام نے کیسے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، پھر محمد بن عبداللہ کیسے لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت کا ایک اور واقعہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کچھ دنوں سے بھوکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت مزدوری کر کے 17 کھجوریں لا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا چلا کہ آپ کافی دنوں سے بھوکے ہو، آپ یہ تناول فرما لیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام بھی کیسے نوازتے ہیں کہ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ساری زندگی صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں اور عشق رسول میں زندگی گزاریں، اور جس کے دل میں محبت رسول ہوگی وہ کبھی بھی نہ تو صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرے گا اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں ذرا سی بھی بات کرے گا کہ جو ان کو تکلیف دے۔ لہٰذا اپنے دل پاک صاف کر کے حضرت علی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت کریں۔